پچھلے 3 گھنٹوں سے اسے کمرے میں لا کر چھوڑ دیا گیا تھا اور کمرے کو لاک کر دیا۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ نہ جانے کتنی بار اس نے خود کو دیکھ لیا۔ اس کا حلیہ بھی عجیب سے عجیب تر تھا۔ چچی نے بس ایک شال اس کے گرد لپیٹی اور اسے انہی کپڑوں میں الوداع کر دیا جن کپڑوں میں وہ گھر کے کام کاج کر رہی تھی۔ نکاح پنچایت میں ہی ہوا اور وہاں سے ہی اسے لا کر اہل خانزادہ نے اس حویلی کے ایک کمرے میں بند کیا اور ابھی تک وہ وہیں تھی۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ صبح ناشتے میں بھی اس نے چائے کا بس ایک کپ لیا اور اب شام ہونے کو آئی تھی، لیکن نہ ہی کسی نے آ کر اس کا حال چال پوچھا اور نہ ہی اسے کھانے کے لیے ایک نوالا دیا۔ کمرہ باہر سے لاک تھا۔ بڑی ہمت کر کے وہ دروازے تک آئی اور دروازے پر دستک دی، 1 بار 2 بار اور پھر مسلسل دستک دیتی رہی۔ جب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اندر آنے والی عورت نے اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا تھا اور پھر اسے دھکیل کر فرش پر پھینک دیا۔ کیا مصیبت آن پڑی ہے جو یوں دروازے کو پیٹ رہی ہو؟ مر نہیں رہی تم؟ یہاں کسی کو اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور تم دروازہ پیٹ رہی ہو؟ جانتی بھی ہو کہ تم یہاں پر ونی ہو کر آئی ہو اور ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ خود سے سانس بھی لے آئے۔ آنے والی عورت نے اسے سختی سے دبوچ لیا۔ اس کے جبڑے درد کرنے لگے، لیکن وہ اپنے غصے کو اس کے سامنے انڈیلتے ہوئے اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ بس تھوڑی سی روٹی دے دیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، التجا کرتے ہوئے لہجے میں اس نے کہا تھا۔ اس وقت وہ رحم طلب نظر آ رہی تھی۔ کوئی بھی ہوتا تو اس پر رحم کھا کر اسے روٹی کے چند نوالے دے دیتا، جس کے چہرے پر زرداریاں چھائی ہوئی تھیں، لیکن سامنے کھڑی نائلہ بیگم کے لیے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی یہاں تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اسے دھمکیوں سے نواز کر نائلہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ زندگی کے آغاز سے لے کر آج تک جتنی اذیتوں سے متعارف کیا تھا، یہ اذیت ان سب سے بڑی تھی کہ وہ انجان لوگوں کے درمیان ایک ایسے ظلم کا نشانہ بن رہی تھی جو کہ اس کی روح چھلنی کر دیتا، کیونکہ اس نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا جس کی سزا اتنی بھیانک ہوتی۔ کسی اور کے کیے گئے جرم کی سزا اسے مل رہی تھی اور وہ بے بس تھی۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب آہل کمرے میں داخل ہوا اور وہ بے چین ہو کر اٹھی۔ سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ اہل نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا اور پھر اس کے قریب آ گیا۔ پشت پر ہاتھ پھاندے وہ بڑی تفصیلی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو شال میں خود کو سمیٹے ملجی نظروں سے ایک بار اسے دیکھنے کے بعد اپنے پیروں پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ بری طرح اس وقت پزل ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ جب اہل آگے بڑھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، تائی امی بتا رہی تھی کہ تم بڑا ہنگامہ کر رہی ہو۔ کس بات کا ہنگامہ؟ تمہیں اپنی حیثیت کا علم تو ہے نا؟ وہ بولا اور جیسے کمرے کی ساری چیزیں ہیں اس کی سخت بات سے گھبرا گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی کا دل بری طرح کانپ اٹھا تھا۔ مارے بھوک کی آنکھوں کے سامنے تارے گھوم رہے تھے اور پورے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ تھکاوٹ اس قدر زیادہ تھی کہ اسے بے چینی ہو رہی تھی اور وہ بھی اس کی بے چینی کو نوٹ کر رہا تھا۔ ابھی وہ سارے معاملات حل کرنے کے بعد اس کمرے سے گزر کے قریب سے گزرنے لگا تو اسے خیال آیا اور مڑ کر اسے دیکھنے کے لیے کمرے کے اندر داخل ہوا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی زردیاں اس عجیب وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اپنے نرم دل احساس کی وجہ سے وہ 2 قدم دور ہٹا اور کمرے سے باہر نکل کر اس نے ملازمہ کو آواز دے کر کہا کہ اسے کھانا پہنچا دو، اور کوئی بھی سخت بات کیے بغیر اپنے کمرے کی جانب مڑ گیا، کیونکہ اس وقت وہ اسے اس کنڈیشن میں نہیں لگ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی غیر ضروری یا سخت بات کرتا۔ بس ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد کھانا اس کے کمرے میں بھجوا دیا اور اب اپنی بیوی کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔
جب وہ دیر تک اس کی پشت کو گھورتی رہی، دل بری طرح خوفزدہ تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ نہ جانے اہل سے کون سے سخت جملے، کون سی اذیتیں سہنی پڑیں گی، لیکن حقیقت اس سے متضاد تھی۔ اہل نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس پر ایک نرم نگاہ ڈال کر اپنا سخت لہجہ بھی بدل لیا، اور کمرے سے جاتے جاتے اس کے لیے ملازموں کو کھانے کا حکم بھی دے کر گیا۔ سکون کی ایک لہر اس کے جسم پر سرایت کی اور وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمرہ بہت چھوٹا تھا۔ کمرے میں بس ایک بیڈ اور سائڈ پر ایک صوفہ رکھا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں پر رکنا پڑے گا مستقل، یا پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن اس وقت اس کے لیے بھوک سب سے زیادہ ضروری تھی۔ اور کمرے میں داخل ہوتی ملازمہ نے ٹھنڈے ٹھار چاولوں کی ڈش اس کے سامنے رکھ دی۔ یوں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بیگم صاحبہ کا حکم تھا کہ تمہیں یہی کھانے کو دیا جائے گا، کل کی باسی ہے، کھا لو۔ اور اسے اس وقت دکھ اور اذیت کے باوجود یہ سامنے پڑے ہوئے ٹھنڈے ٹھار چاول بھی آب حیات سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ بغیر اس کی بات پر توجہ دیے وہ جلدی سے اس ڈش پر ٹوٹ پڑی اور جلدی سے وہ ٹھنڈے ٹھار چاول ختم کرنے لگی، جبکہ ملازمہ نے ایک رحم بڑی نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد جب بھوک کا احساس کم ہوا تو وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ نئی جگہ پر نیند آہی مشکل رہی تھی، لیکن پھر بھی بڑے پیٹ کے ساتھ نیند کا احساس اس پر حاوی ہوتا چلا گیا اور وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتی چلی گئی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے اس حویلی میں اپنی زندگی کی شروعات تو کر لی تھی، لیکن اب آگے کون سے ہنگامے اس کی زندگی میں برپا ہونے والے تھے، وہ ان باتوں سے انجان تھی۔ آہل کمرے میں داخل ہوا تو نور بڑی بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑے بڑے وجود پر اس نے چادر پھیلا رکھی تھی۔ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ بہت رف حلیے میں تھی۔ جب آہل نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کیا بات ہے میری شہزادی، میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ ہمیشہ کی طرح بڑے خوشگوار موڈ میں بولا، کیونکہ نور کو دیکھ کر ہمیشہ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ جبکہ نور نے تیز نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا تھا، اور اہل مبہم سا مسکرا کر ابھی کچھ معاملات دیکھ کر اٹھا ہوں، پنچایت کے حوالے سے کچھ ضروری بات چیت ڈسکس کرنے کے لیے کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اب سیدھا تمہارے کمرے میں۔ جبکہ نور نے سخت نظروں سے اسے گھورا تھا۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ سیدھے آ رہے ہیں، آپ اہل میں جانتی ہوں آپ کو اچھی طرح، آپ اس لڑکی کے کمرے میں گئے تھے۔ نور کے سوالیہ لہجے پر وہ عجیب عجیب کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے سے گزرتے ہوئے بس ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تھا، بغیر کسی بھی وجہ کے۔ وہ بس دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں، میں بس دیکھنے کے لیے گیا تھا، نرم لہجے میں، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر لیتا جب نور نے سختی سے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ خبردار، اگر آج کے بعد میری اجازت کے بغیر آپ نے اس لڑکی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اس گھر میں کس حیثیت سے آئی ہے۔ خبردار، اگر آپ نے اپنی نکاح کا سہارا لینے کی کوشش کی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ میرے بابا کے قاتل کی رشتہ دار ہے اور یہاں پر بنی ہو کر آئی ہے، آپ کے ساتھ مراسم بڑھانے کے لیے نہیں۔ اور اس نے نرمی سے نور کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اس وقت نور کے سخت لہجے کی توقع نہیں تھی، بلکہ تھکاوٹ سے بھرپور اور دن بھر کی اذیت کے باوجود وہ بہت نرم دلی اور خوشگوار موڈ میں تھا۔ لیکن نور نے اس کا سارا موڈ غائب کر دیا تھا۔ یہ رشتہ کس طرح ہوا ہے، اس حیثیت، اس حقیقت سے بھی وہ لوگ اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے باپ کی ڈیتھ کے بعد سارا نظام جب تایا کے ہاتھ میں آیا تو تایا نے اسے اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا لیا۔
بچپن سے ہی وہ نور سے منسوب تھا اور ہمیشہ سے اس نے نور کو ہی اپنی بیوی کی حیثیت سے دیکھا اور ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچا۔ اس کی نرم دلی، شائستہ طبیعت اور مؤدب ہو کر بات کرنے کا یہ عالم تھا کہ اس نے آج تک وقار صاحب کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کی۔ ان کے سخت لہجے، ظلم و ستم پر بھی وہ ہمیشہ خاموشی اختیار کر لیتا تھا اور وقار صاحب ہمیشہ اس کی اسی بات کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ اپنی بیٹی کے سپرد کرتے ہوئے بھی انہوں نے ان کو کچھ معاملات میں بہت سختی دکھائی تھی اور یہ شرط لکھوا لی کہ طلاق دینے کی صورت میں وہ اپنی ساری جائیداد سے دستبردار ہو جائے گا اور ساری جائیداد آٹومیٹکلی نور کے نام منتقل ہو جائے گی۔ لیکن اسے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ نور سے محبت کرتا تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ یہ رشتہ نبھانا چاہتا تھا، لیکن اچانک جو کچھ ہوا وہ سب کے لیے ہنگامہ خیز تھا۔ وقار صاحب آپ نے ملازم کے ساتھ شکار کے لیے گئے اور شکار کے دوران ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بھی گولی لگنے کی وجہ سے، اور سارا الزام ان کے قریبی ملازم پر ڈال دیا گیا جو کہ نوخیز لڑکا تھا اور ہمیشہ ہی وقار صاحب کے ساتھ پایا جاتا، کیونکہ اس کے باپ نے ایک عرصہ وقار صاحب کے پاس ملازمت کی تھی اور اب جب وہ بیمار رہنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو وقار کے سپرد کر دیا اور وقار خان ہر ایک پر حکمرانی کرنا بڑے اچھے سے جانتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ حقیقت میں وہاں کیا ہوا تھا، لیکن اس لڑکے کا فرار ہونا ثابت کروا گیا کہ اس سب میں اس لڑکی کی سازش تھی، اور پھر حویلی کا سارا نظام اہل کے کندھوں پر آ کر پنچایت لگائی گئی، اور پنچایت میں خون کا بدلہ خون یا پھر ونی میں مانگی ہوئی لڑکی، جبکہ وہ اسی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ ہر حال میں اسے وہ لڑکا چاہیے تاکہ وہ حقیقت جان سکے، اور اگر اس لڑکے نے غلطی کی ہے تو اسے اس کی سزا دی جائے، کیونکہ سزا کا حقدار بھی وہی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ بھی نائلہ بیگم اور نور کا اپنا ہی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نور آخر چاہتی کیا ہے۔ اس رات اس نے بڑی منتوں اور التجاؤں سے اہل کو رضامند کیا کہ وہ اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اسے ونی کر کے اس حویلی میں لے کر آئے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بابا کا خون رائیگاں نہ جائے۔ وہ دونوں ضد پر اٹکی ہوئی تھیں، جبکہ ستارہ بیگم اس حق میں نہیں تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو ان سب غلامی کرتے ہوئے دیکھا تھا، حالانکہ اہل خانزادہ تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا بیگی بلی بن جاتا تھا اور ہمیشہ خاموشی اختیار کر لیتا۔ ستارہ بیگم ہمیشہ اس بات سے چڑھتی تھی اور اپنے بیٹے کو اپنا حق لینے، اپنی عزت نفس منوانے کی ترغیب کرتی رہتی، کیونکہ ان کے بیٹے کی وجہ سے ان کی حیثیت بھی اس حویلی میں کچھ نہیں تھی۔ نائلہ بیگم اور نور یوں سمجھتی تھی جیسے ستارہ بیگم کا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ سب کچھ انہی کا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ستارہ بیگم بھی نور سے اچھا خاصا بدگمان ہو چکی تھی اور خاموشی اختیار کرتے ہوئے خود کو ایک کمرے میں محدود کر لیا تھا۔ لیکن پھر بھی ان کا بیٹا فرما بردار تھا اور ان کے لیے یہ بات باعث سکون تھی۔ نکاح کر کے وہ اس لڑکی کو اس حویلی میں لے کر آیا تو، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی بھی نور کے حق میں کسی کو مداخلت نہیں کرنے دے گا۔ وہ نور سے محبت کرتا تھا اور بے تحاشا محبت، اور یہ رشتہ نور نہیں کروایا تھا تو کوئی بھی گنجائش نہیں بچتی کہ وہ کبھی بھی اس لڑکی کی طرف قدم بڑھائے گا۔ ہاں، اگر اس حویلی میں وہ ونی کی حیثیت سے رہے گی تب تک جب تک کہ اس کا چچا زاد واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس لڑکے کی بہن کو ونی کروا دیا جائے، لیکن خاندان والوں کو دباؤ تھا کہ وہ ونی میں یہی لڑکی دیں گے، اور پھر پنچایت کے فیصلے پر اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اور اب اس لڑکی کو حلیہ اور اس کی معصومیت اور کم عمری دیکھ کر اسے افسوس ہوا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ اس لڑکی کے ساتھ بھی اس نے ناانصافی کی ہے۔ آخر اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا جب نور نے اس کے ساتھ اس لہجے میں بات کی۔ شاید وہ اس لڑکی کو لے کر انسیکیور تھی، لیکن پھر بھی اس نے نرمی سے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔